السلام علیکم۔ آپ نے اس کتاب کے کئی چیپٹرز پڑھ لیے ہیں۔ یہ اردو کی درسی کتاب 11ویں جماعت کے لیے ہے۔ ہم نے کئی اسباق اس کے پڑھائے ہیں آپ کو۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو دیکھیے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق اللہ خاں ہیں، تو انہی اشفاق اللہ خاں کے بارے میں پڑھیں گے۔ موٹے طور پر ہم چند باتیں ہی یہاں پر بتائیں گے، ڈیٹیل میں یہاں پر ہم نہیں بولیں گے اشفاق اللہ خاں کون ہیں، بس وہ جان لیں گے۔ اس کے بعد ہم کوشچنز آنسرز سب سالو کریں گے اور لکھ کر کے ہم بتائیں گے۔ اشفاق اللہ خاں 22 اکتوبر 1900 عیسوی کو شاہجہاں پور یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد شفیق اللہ خاں محکمہ پولیس میں انسپیکٹر تھے، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ والدہ مظہر النساء نے دوسرے 3 بیٹوں کے ساتھ ان کی پرورش کی، اشفاق اللہ خاں کی۔ خیر، ان کو بچپن سے مطالعے اور شاعری وغیرہ کا شوق تھا، تو کہہ رہے ہیں کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی اور حسرت تخلص اختیار کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال 19 اگست 1925 عیسوی کی شب کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور سے لکھنؤ جاتے ہوئے کاکوری پہنچی تو اشفاق اللہ خاں اور ان کے 9 ساتھیوں نے اس پر دھاوا بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا۔ یہ لوٹنا تھا کہ پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی، حکومت کی مشنری حرکت میں آ گئی، یہاں تک کہ ستمبر 1926 عیسوی کو دہلی میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے مقدمہ چلایا اور 19 دسمبر 1927 عیسوی کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ بہرحال اشفاق اللہ خاں جنگ آزادی کی تاریخ میں صفِ اول کے مجاہدوں میں شامل کیے گئے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے وطن پر جانثاری کی جو مثال قائم کی، ان کا نام بھگت سنگھ چندر شیکھر آزاد کی صف میں لیا جاتا ہے۔ یہ خط آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اشفاق اللہ خاں جو شہید ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ انہوں نے جیل سے والدہ کے نام ایک خط لکھا ہے، یہاں پر ہے الزندان فیض آباد، پھانسی کی کوٹری، یعنی فیض آباد میں آپ تھے، وہاں کے جیل میں، وہیں سے آپ نے خط لکھا ہے۔ کب؟ 15 دسمبر 1927 عیسوی کو۔ بہت زبردست خط ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ماں کے نام لکھا گیا بیٹے اشفاق اللہ کا خط آپ نے پڑھا یا آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور جو وہاں پر ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے مختصراً۔ اس خط میں بیٹے کا فرض اور ماں سے محبت دونوں پہلو ابھرتے ہیں۔ اب ابھی ہم ایک آدھ پیراگراف پڑھ کے بھی دکھائیں گے۔ اشفاق اللہ کسی مورچے پر کمزور نہیں ہیں۔ اشفاق اللہ کے کردار میں بلند ہمتی، حق گوئی، صداقت، ثابت قدمی اور صبر و استقامت کے اوصاف کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ان کے کردار کی بات ہو گئی۔ اشفاق اللہ خاں نے اپنی ماں اور اہل خاندان کو ذہنی طور پر ان کی شہادت کے لیے تیار ہونے کی تلقین کی ہے، یعنی اس خط کے ذریعے اپنے اہل خاندان کو اور اپنی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے۔ انہوں نے سیاسی سوالات نہیں قائم کیے اور نہ ہی سیاسی تعویلیں پیش کی، بلکہ وہ تہذیبی، ثقافتی، ادبی یا مذہبی منطق پیش کرتے ہوئے ملک و قوم کے لیے شہادت کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اشفاق اللہ خاں شاعر بھی تھے۔ اس مختصر سے خط میں اچھی خاصی شاعرانہ گفتگو موجود ہے، تو ہم سوالات سالو کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ہم ایک پیراگراف پڑھ کر بتاتے ہیں۔ انہوں نے تلقین کس انداز میں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ جس کی جوان اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کر لے۔ تو سنیے میری پیاری ماں، خدا نے مجھے آپ کے شکم سے پیدا کیا تھا، میری پیدائش پر خوشیاں منائی گئی تھیں، شکرانے ادا کیے گئے تھے، اور قصہ مختصر یہ کہ مجھ کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا جاتا تھا۔ یہ ساری گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہا کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے موت کبھی نہ آئے گی؟ تم بھی جانتی تھیں اور مجھے بھی معلوم تھا کہ ہم تم سب مریں گے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر کے ان کو ذہنی طور پر گویا کہ تیار کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا یہی دھندا ہے، دنیا نام ہی ہے اسی کا، اگر مرنا نہ ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا، اگر رات نہ ہوتی تو دن میں لذت ہی کیا ہوتی، اگر غم نہ ہو تو شادی بمنزلہ غم ہے، غرض کہ دنیا ایک معجون مرکب ہے۔
یہ ساری باتیں صرف اسی لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ ماں کو صبر اور قرار آ جائے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، لکھا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہو گیا، لیکن انہوں نے ہر جگہ ایک ہی گزارش کی ہے، سبھوں سے صبر کی گزارش ہے۔ صبر ہی خوشی کی کنجی ہے، مجھے بوبو کی پریشانیوں کا بھی علم ہے، اور آپ سب کی کوفت میں ایسے وقت میں اضافہ غم کا ہے، مگر مولا کی مرضی ٹالی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ اس طرح سے پھر دیکھیے کہا، فنا ہے سب کے لیے، ہم پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہا کہ بڑھاپے میں آپ کا ہمیں سہارا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا نہ کر سکے، تو بہرحال پھر بھی آپ کو صبر کرنی ہے۔ بس میرے لیے یہ موت کا دن تھا سو مجھے ملا، اور تمہارے لیے دکھ بڑھاپے کا دھکا اور سینہ کو بھی لکھی تھی وہ تمہیں مل رہی ہے۔ جو جس کے لیے اس نے مناسب سمجھا وہ اسے تقسیم کر دیا، بس کون ہے جو شکوہ کرے اور لب شکایت کے واسطے کھولے؟ ہم رضاکار ہیں، ہم پر ہے بہرحال یہ فرض، شکر حق لب پہ رہے شکوہ اعدا نہ کریں، مان لیں فیصلہ دوست کو بے چون و چرا، فکر امروز ہی رکھیں غم فردا نہ کریں۔ اس طرح سے تلقین کی ہے، اور صبر کرو، صبر اور بقیہ زندگی کا بیش بہا وقت میرے لیے رونے میں صرف نہ کرو، بلکہ اس سفر کی تیاری میں لگاؤ جو ایک دن درپیش ہے، عبادت میں مغفرت ہے، گناہوں میں وقت نہ گزارو۔ کس طرح سے انہوں نے باتیں کہی ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی کہا کہ انہوں نے زیادہ تر تلقین ہی کی ہے۔ تو آئیے جو سوالات ہیں اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلا سوال ہے آپ کے سامنے، اشفاق اللہ خان کی پیدائش اور موت کی تاریخیں بتائیے۔ یہاں پر اسی کا جواب ہے کہ اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور یوپی میں ہوئی، جبکہ انہیں 19 دسمبر 1927 کو پھانسی دی گئی، جس سے موت واقع ہوئی۔ دوسرا سوال ہے کہ ان کے والدین کے نام درج کیجئے، تو اس کے دو طریقے سے جواب دیے گئے ہیں۔ اشفاق اللہ خان کے والد کا نام محمد شفیق اللہ خان ہے اور والدہ کا نام مظہر النساء ہے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ ان کے والدین کا نام درج ذیل ہے، والد محمد شفیق اللہ خان، والدہ مظہر النساء۔ دو انقلابیوں کے نام بتائیے جن سے ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ وہ دو انقلابی جن سے اشفاق اللہ خان کے تعلقات قائم ہوئے، نام یہ ہیں، بنارسی لال، پنڈت رام پرساد بسمل۔ اسی کے سرکاری خزانے کو لوٹنے کے کام میں ان کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ کہ سرکاری خزانے کو لوٹنے کے کام میں اشفاق اللہ خان کے ساتھ 9 ساتھی تھے۔ کہ انہوں نے اپنی پھانسی سے کتنے دن پہلے اور کس تاریخ کو اپنی ماں کے نام خط لکھا؟ اشفاق اللہ خان نے اپنی پھانسی سے محض 4 دن پہلے 15 دسمبر 1927 کو اپنی ماں کے نام خط لکھا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی، کیا وہ تکمیل کو پہنچ سکی؟ خط پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اشفاق اللہ خان نے خود نوشت یعنی بشکل کتاب لکھنی شروع کی تھی، لیکن وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ سوال نمبر 7 ہے کہ یہ مکتوب اشفاق اللہ خان وارثی نے کسے لکھا ہے؟ مکتوب الیہ کا نام بتائیے۔ شامل نصاب یہ مکتوب اشفاق اللہ خان وارثی نے اپنی ماں کے نام لکھا، اپنی ماں کو لکھے۔ مکتوب الیہ کا نام مظہر النساء ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 8 ہے کہ پیش نظر خط میں مکتوب نگار نے سبھوں سے کیا گزارش کی ہے؟ پیش نظر خط میں مکتوب نگار نے سبھوں سے دعائے مغفرت کی گزارش کی ہے اور صبر کی تلقین کی ہے۔ درج ذیل لفظوں سے صیغہ واحد لکھیں کہا ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں وہ آپ کو ہم یہاں پر بتا رہے ہیں۔ دیکھیے درج ذیل لفظوں کے صیغہ واحد، وہ لفظ لکھ دیے ہیں ایک سائڈ، اور اس کا جو ہے واحد کیا ہے وہ ہے اعزہ ہے، اس کا واحد لفظ ہے عزیز، اقربا ہے اس کا واحد ہے قریب، احباب ہے اس کا واحد حبیب ہے، خزائن ہے اس کا واحد خزانہ ہے، تکالیف ہے اس کا واحد تکلیف ہے۔ اسی طرح سے
قیود ہے اس کا واحد قید ہے، مصائب ہے اس کا واحد مصیبت ہے، اعداء ہے اس کا واحد عدو ہے، اسی طرح سے برکات ہے واحد برکت ہے، اور اس کے بعد ہے اسباب واحد سبب ہے، اس کے بعد ہے دلائل یعنی یہ جمع دیا گیا ہے تو واحد ہے دلیل، جبکہ دلیل کی ایک اور جمع آتی ہے ادلہ۔ اسی طرح سے حقوق ہے اس کا واحد حق ہے۔ اب یہاں سے مختصر گفتگو ہے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں مختصر گفتگو کے یہ سوالات آپ دیکھ لیجئے، ان سوالات کے جوابات ہم بتاتے ہیں، وہاں پر آپ صرف 1 نمبر 2 نمبر کر کے آپ میچ کر لیجئے گا، ہم اس طرح سے لکھ دیے ہیں ترتیب وار۔ تو سوال نمبر 1 ہے، خط کی ابتدا میں اشفاق اللہ خان نے جو شعر درج کیا ہے اپنے لفظوں میں اس کی تشریح کیجیے۔ خط کی ابتدا میں اشفاق اللہ خان نے شعر یہ درج کیا ہے، سب سے پہلے وہ شعر سن لیجئے۔ شعر ہے کہ فنا ہے سب کے لیے، ہم پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ تو ہم یہاں پر اب جواب لکھ رہے ہیں کہ خط کی ابتدا میں اشفاق اللہ خان نے شعر درج کیا ہے، اس کی تشریح اپنے لفظوں میں یہ ہے، یا تشریح کی جاتی ہے اس طرح سے۔ تو فنا یہ موت، تباہ و برباد اور معدوم کے معنی میں آتا ہے، عربی الاصل لفظ ہے، موقوف مقرر و معین، محدود مبنی و منحصر، ٹھہرایا گیا کے معنی و مفہوم میں مستعمل لفظ عربی الاصل ہے۔ اور فنا کا بالکل اپوزٹ بقا ہے، بقا یہ فنا کی ضد کے طور پر مستعمل ہے۔ اب دیکھیے کہ شاعر کہہ کیا رہا ہے، شاعر نے ہمت و حوصلہ بڑھایا ہے، صبر و شکر کی طرف ذہن کو موڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ ختم ہوگا، فنا ہر چیز کا مقدر ہے، ہر چیز کو فنا ہوگی ہونا ہے، یہ موت صرف مجھے نہیں آنی ہے بلکہ سب مر کھپ جائیں گے، بقا و دوام تو صرف اللہ رب العزت کو ہے، وہ باقی رہے گا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، جس کا جواب ہے کہ اپنی والدہ کو صبر کی تلقین کرنے کے پیچھے مکتوب نگار کے ذہن میں یہ کار فرما ہے کہ بوڑھی سن رسیدہ دکھیا ماں کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے کہ اس کا جوان بیٹا مر رہا ہے، اس کو پھانسی دی جانے والی ہے، یقیناً اس کا منشا و مقصد یہ ہے کہ بوڑھی ماں جوان اولاد کے لیے روئے گی، بڑھاپے میں جوان اولاد کا داغ کھانا بہت بڑا دکھ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ موت کی گھڑیاں نزدیک ہونے کے باوجود اشفاق اللہ خان خوش ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہترین موت مر رہے تھے، ملک و وطن کے لیے جام شہادت نوش فرمانا ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، وہ اپنی خوش نصیبی کی وجہ سے بہت خوش تھے، جو دن قریب آ رہے تھے خوشیاں بڑھ رہی تھیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ مذہب اسلام کی تاریخ سے جڑی کچھ اصطلاحیں نصاب کتاب کے خط میں یہ ہیں، مثل خاندان نبوی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آل و اولاد کی طرح سے متبع حسین، حضرت حسین کی پیروی کرنے والا، یہ نواسہ رسول ہیں جس نے ظالموں کے سامنے گردن کٹوا دی لیکن جھکایا نہیں۔ اسی طرح سے شہید تیغ جفا، ناانصافی کی تلوار سے شہید ہونے والے حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اس سے واقع کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ کلمہ وہ الفاظ کا مجموعہ جسے پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ درود وہ دعا و سلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے اسے درود کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزا اس لیے ہوئی کہ 19 اگست 1925 عیسوی کی شب کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور سے لکھنؤ جاتے ہوئے کاکوری پہنچی تو انہوں نے مع 9 اصحاب کے دھاوا بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا۔ پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی، انہیں گرفتار کر مقدمہ چلایا، پھر سزا ہوئی۔ یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے کہ اشفاق اللہ خان کے خط سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، ان کے کردار پر یہ روشنی پڑتی ہے کہ وہ بڑی بہادری کے ساتھ
मुकाबले में आने वाला फर्द था। किरदार में बुलंद हिम्मती, हक गोई, सदाकत, साबित कदमी थी और उनके सब्र व इस्तिकामत का इससे पता चलता है, उसके बारे में हमें मालूम होता है। ये थे अशफाकुल्लाह खां। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद यहाँ पर है तफसीली गुफ्तगू। अशफाकुल्लाह खां को शहीद वतन क्यों कहा जाता है? उन्हें शहीद वतन इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, कुर्बानी दे दी, इसीलिए उनको शहीद वतन कहा जाता है। उन्होंने अपनी माँ को ये ख़त क्यों लिखा? उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, माँ को सदमा होता, गम होता, और उस गम और सदमा से नबर्द आज़मा होने के लिए, सब्र की तलकीन करने के लिए उन्होंने ख़त लिखा। ख़त में पेश किए गए अहम निकात को वाज़ेह कीजिए। जो अभी हमने आपको ये पढ़कर बताया, ये सारे के सारे अहम निकात हैं ख़त में पेश किए गए। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि उनके ख़त में ज़िंदगी और मौत के बारे में किन ख़यालात का इजहार किया गया है। उन्होंने ख़त में ज़िंदगी और मौत के बारे में ये बात कही है कि मरना बिलाखिर सबको है, ज़िंदगी मिली है और ये चंद रोज़ा है और दुनिया का धंधा ही यही है, यहाँ पर कोई ज़िंदा रहने के लिए नहीं आया है बल्कि मौत सबको आएगी। इन्हीं बातों की तलकीन उन्होंने अपने ख़त में किया है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 कि इस ख़त को पढ़कर आपके जहन में अशफाकुल्लाह खां की कैसी तस्वीर उभरती है। अशफाकुल्लाह खां की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो कौम और वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उनके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है और उनसे जो कुछ बन पड़ेगा वो इस मुल्क के लिए करना चाह रहा था। वो बहुत ही सच्चे, ईमानदार और जानिसार शख्सियत वाक़ हुए थे। फर्माबरदार और इताअत गुजारी उनकी शरीस्त में थी। बात है क्या अशफाकुल्लाह खां और उनके साथियों ने सही काम किया था? आप अपनी दलील दीजिए। एक तरह से तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सही काम किया था। दलील इसकी ये है कि यहाँ के जो ख़जाने थे वो लूट कर दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे थे। गोया कि इनके हाथों से वह ख़जाने निकल जाते, उनको बचाना हर फर्द के लिए ज़रूरी है, तो उनको बचाने के लिए इन लोगों ने काम किए हैं, ये एक दलील है। उसके बाद शेर दिया है, इसकी तशरीह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आसान है कि हम रज़ाकार हैं, हम पर है बहरे हाल ये फ़र्ज़ करें कि हम ऐसे लोग हैं जिस पर हर हाल में चाहे खुशी हो या गम हो हमें राज़ी रहना है, खुश रहना है और ये फ़र्ज़ है हम पर कि शुक्र हक़ लब पे रहे, यानी ज़ुबान पर हक़ के शुक्रगुजारी रहे और शिकवे आदा न करें, दुश्मनों के शिकवा शिकायत न करें। मान लें फ़ैसले दोस्त को बेचूनो चरा, फ़िक्र इमरोज़ ही रखें, गम फ़रदा न करें। यानी हर चीज़ को मान लेना है, जो फ़ैसला आपके हक़ में हुआ है उस फ़ैसले वो अटल फ़ैसला है, उसको मानना है बग़ैर हुज्जत व तकरार के। फ़िक्र इमरोज़ ही रखें, गम फ़रदा न करें। यानी आज की ही फ़िक्र रखनी है, कल क्या तकलीफ़ आने वाली है उसके बारे में नहीं सोचना है। इन अशार में अशफाकुल्लाह खां की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, उन्होंने इस पर अमल किया है, कल के बारे में नहीं सोचा है। आज ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह खुशी व खुर्रम जी ली है।